کچھ زخم جسم پر لگتے ہیں اور کچھ روح پر، اور بدنیت، کمینے اور سازشی لوگ روح کے وہ زخم ہیں جو نظر نہیں آتے مگر انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے سکون، عزت اور ذہنی طاقت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک ڈھال ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بتائے گی کہ ان چہروں سے کیسے بچنا ہے جو بظاہر تو مسکراتے ہیں مگر اندر سے آپ کی بربادی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ میں نے بتایا تھا بدنیت، کمینے اور سازشی لوگوں کی پہچان، اور آج انہی لوگوں سے آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، آج ویڈیو اس پر ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور واچ کیجیے گا، اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گی۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں اپنی تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی کہ یہ جو شروع میں آپ کو اتنا مزیدار سا بیف پلاؤ نظر آیا ہے نا، یہ میں نے کتنی مشکل سے آج بنایا ہوا ہے۔ کچھ یوں کہ میں نے جب یہ بیف رکھا نا پریشر میں بوائل ہونے کے لیے تو اس کی ربڑ خراب ہو گئی اور اس میں مجھے بوائل ہی نہیں ہوا، اور پھر میں نے نیچے سے پریشر منگوایا۔ ہم چونکہ جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں اس سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ان کے پریشر کی ربڑ بھی خراب ہوئی اور میرا بیف جو ہے نا اچھے سے بوائل نہیں ہوا۔ لیکن میں چاول جو ہے نا وہ بھگو چکی تھی۔ اب پھر میں نے کر کے نا میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، بوائل ہے، بہت اچھے سے بوائل نہیں ہے، چلے پکا لیتی ہوں۔ پھر جب میں نے سارا کچھ نمک، مرچ، ہلدی اور لہسن ادرک کا پیسٹ وغیرہ ڈال کے اسی بنائی شروع کی نا، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ اچھے سے نا بوائل نہیں ہے، بہت یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بیف پلاؤ میں بیف بہت اچھے سے بوائل ہونا پھر مزہ آتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کیا کیا، پھر میں نے کہا اچھا میں نے اس کو سٹیم کرتی ہوں۔ سٹیم میں چونکہ ربر کی ضرورت نہیں ہوتی پریشر میں اور ویسے بھی بیف جب سٹیم روسٹ کرتی ہوں نا تو اس میں ربر نہیں لگاتے ہم۔ تو پھر میں نے کیا کیا، سٹیمر رکھا پریشر میں نیچے، اور نیچے رکھا میں نے پانی ڈالا پہلے تھوڑا سا، اس پہ میں نے ایک لہسن کی گٹھی ویسے ہی ڈال دی، اور پھر میں نے اوپر سٹیمر رکھا اور ایسے ہی سارا مسالہ ڈالا ہوا تھا، بنائی کر رہی تھی میں۔ پھر میں نے اس میں سے نکال کے نا پھر میں نے سٹیمر میں ڈال کے اس کو سٹیم کیا تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ اور ادھر سے چاول میرے بھگوئے ہوئے تھے تو مجھے یہ ٹینشن تھی کہ اگر یہ پانی میں رہے تو یہ تو ہو جائیں گے خراب، تو ان کو میں نے کیا کیا کہ ٹوکری میں نکال دیا، پانی میں سے مطلب کہ میں نے نکال دیے، تاکہ پانی میں اگر رہتے پھر تو ان کی کھچڑی ہی بن جانی تھی۔ تو دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ پھر جب میں نے اس کے دوبارہ سٹیم کرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے تھوڑی سی بنائی کی، اور یہ دیکھیں یہاں میں سٹیمر میں ڈال رہی ہوں، اور پھر سٹیم کرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اس پتیلے میں ڈالا گھنٹے بعد، اور پھر لیکن یہ ہے کہ چاول بہت زبردست، بہت اچھے بنے، ذرا بھی نہیں ٹوٹے تھے، بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ چاول نا بہت دیر بھگوئے رہے ہیں، کیونکہ یہ میں نے پانی سے نکال کے ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب میں نے سٹیمر میں ڈالا نا تو میں نے اس وقت ڈال دیے تھے۔ تو چلیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، اور آگے میں نے بڑیاں بنانے کی ریسیپی شیئر کی ہے، وہ اگر آپ کو چاہیے نا تو مجھے بتائیے گا، نیکسٹ کسی ویڈیو میں نا میں شیئر کروں گی کہ وہ میں نے کیسے بنائی ہیں۔ ویسے ساتھ ساتھ آپ کو ریسیپی سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پہ خود کو محدود کریں، فاصلے میں حفاظت ہے۔ ایسے لوگوں سے نا خود کو جذباتی طور پر ہی نہیں بلکہ حقیقتاً جسمانی اور ذہنی طور پر بھی فاصلے پر رکھیں۔ زیادہ بات، زیادہ قربت، زیادہ شیئرنگ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دوست یا رشتہ دار بار بار آپ کی باتوں کو دوسروں میں پھیلاتا ہے، آپ جو بات کسی سے شیئر کرتے ہیں وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو آپ کو صرف سلام دعا کی حد تک رکھنا ہے۔ رشتہ نہ توڑیں لیکن رابطہ تھوڑا کم کر دیں، ملنا جلنا تھوڑا کم کر دیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لو۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ ان کے الفاظ کو دل پر نہ لیں، ان کی باتیں ان کا ظرف بتاتی ہیں۔ ہر انسان جو ہے نا اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے۔ بدنیت لوگوں کی باتیں تیز دھار خنجر کی طرح دل کو چیرتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے نا وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ خود کسی نہ کسی ایسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے جو وہ اپنی زبان سے دوسروں کو چیرتا ہے اس تیز دھار خنجر سے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے الفاظ کو دل پر نہ لیں، اپنے ذاتی نہ لیں۔ جب کوئی آپ کی صلاحیتوں کا مذاق اڑائے تب آپ اپنے اندر کے کاموں پر توجہ دیں۔
اپنی کامیابیوں کو یاد کریں اور ان کے طنز سے دل نہ ہاریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اپنے راز چھپانا سیکھیں، خاموشی حفاظت ہے۔ آپ جتنا کم بولیں گے نا اتنا ہی کم خطرہ ہے۔ بدنیت لوگوں کی سب سے بڑی غذا آپ کی کمزوریوں کا علم ہونا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار خاموشی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ہسبینڈ کی سیلری کم ہے یا وہ کام نہیں کر رہے آج کل، تو ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں، اپنی کمزوریاں ہر ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ شاید اس کو ہم سے ہمدردی ہے یا اس کو اپنا سمجھ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے آج اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، کل کو آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہیں، کسی وجہ سے آپ کی اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کوئی، تو وہ آپ کی جو بھی کمزوریاں ہیں نا اس کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا اور جگہ جگہ آپ کو رسوا کرے گا۔ جیسے اگر کوئی بار بار پوچھے بھی کہ آپ کی سیلری کتنی ہے یا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، تو مسکرا کر جواب دیں الحمدللہ، جو بھی ہے کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اپنی خود اعتمادی مضبوط کریں، کمزوری بدنیت لوگوں کو طاقت دیتی ہے۔ بدنیت لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ کمزور شکار تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، جو خود اعتماد نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ آپ کی خود اعتمادی جتنی مضبوط ہوگی نا وہ آپ سے اتنے ہی دور رہیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پورے اعتماد ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، یہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، واٹ ایور۔ تو اس لیے وہ آپ سے الجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے اگر آپ کے سسرال والے یا کولیگ آپ کو ہمیشہ کمتر محسوس کروانے کی کوشش کریں نا، تو ان کے سامنے اعتماد کے ساتھ بولیں، جھک کر نہیں۔ تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ پورے اعتماد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یو آر رائٹ، اور آپ کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، تو پھر وہ آپ سے دور رہیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 85% لوگ جنہیں مسلسل کمتر محسوس کروایا جاتا ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خود اعتمادی ہے نا، سیلف کانفیڈنس، نہ صرف ایک طاقت ہے بلکہ زہریلے لوگوں سے بچاؤ کا قلعہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، ان کی بات کا جواب عقل سے دیں، جذبات سے نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب کسی بات پر غصہ آتا ہے نا فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں، جو غصے کا جو ایموشن ہوتا ہے نا اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور غصے میں ہی اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے یہاں پہ جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ جذباتی طور پر نا غلط رد عمل دیں اور خود نقصان اٹھائیں۔ اور جیسے فرض کریں اگر کوئی بار بار آپ پر تنقید کرے تو آپ غصے میں کچھ نہ کہیں، بلکہ ایک وقت پر مسکرا کر کہیں آپ کا مشورہ میں نے سن لیا ہے، میں اس پر غور کروں گا، لیکن اس کے بعد آپ مرضی اپنی ہی کریں، اپنی سمجھ سے چلیں، جو آپ کو خود بہتر لگے آپ اسی پر کام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مشورہ انہوں نے آپ کو دیا ہے آپ وہی فالو کریں گی۔ اس وقت آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں نے آپ کا مشورہ سن لیا ہے، میں دیکھوں گا، سوچوں گا، لیکن کرے وہی جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ مثلا اگر وہ آپ پر بار بار تنقید کرتے ہیں، آپ کو غلط مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو غلط طریقے سے غلط فیصلہ کروانے میں آپ کو غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں آپ سے غلط مشورہ دے کر، تو آپ سلام کہہ کر گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کا مشورہ سن لیا ہے، میں سوچوں گا، دیکھوں گا، تو پھر بات کریں گے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، دعا کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کسی بدنیت شخص کو بدل نہیں سکتے مگر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان خود نہیں چاہتا نا اپنے آپ کو بدلنا، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہدایت تبھی دیتا ہے جب انسان چاہتا ہے خود کو بدلنا، اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر کسی کو آپ نہیں بدل سکتے۔
اس لیے کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے تو آپ دعا کریں اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. جیسے جب کوئی آپ پر ظلم کرے تو اللہ سے عرض کریں یا اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ اور میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما. اور جیسے کہ دعا بھی ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری دعا قبول فرما. ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. اور اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ کی طرف. اچھے لوگوں سے مضبوط تعلق رکھیں، نیکی زہر کا علاج ہے. جب آپ کے ارد گرد اچھے، مخلص اور نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو زہریلے لوگ خود بخود دور ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے آس پاس بہت اچھے اور مخلص دوست ہیں، ان کے بہت اچھے لوگ ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اچھے لوگوں کی موجودگی بدنیت لوگوں کے اثر کو بھی کم کر دیتی ہے. اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں نا، تو جو اچھے لوگوں کا سایہ ہوتا ہے نا وہ بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا آپ کے لیے. اور ان کی جو اچھی صحبت ہے آپ کی بھی پرسنالٹی پر اثر کرتی ہے. اور جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر غلط بات کرنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں. جیسے اپنے ایسے دوست، استاد یا بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ کہ حوصلہ شکنی. جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک پر اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے. نہ کہ وہ لوگ جو آپ کو اچھا کام کرنے پر بھی کہیں کوئی بات نہیں، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا آپ نے. یہ بدنیت لوگ اسی طرح سے نا آپ کو پیچھے کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یا یہ آپ نے جو کام کیا کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق مضبوط ہے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں بھی بہت پازیٹیو چینجز آئیں گی اور آپ اللہ پاک کے قریب ہوں گے اور یہ بدنیت لوگ آپ سے دور ہوں گے. اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. زہریلے لوگ تھکا دیتے ہیں. دن میں وقت ضرور نکالیں، خاموشی سے اپنے ساتھ ٹائم گزاریں، تلاوت کریں یا فطرت کے قریب جا کر خود کو ریچارج کریں. یہ جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی اندرونی توانائی چوس لیتے ہیں، آپ کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ کے نیگیٹو چیزوں میں الجھا دیتے ہیں اور آپ کی جو توانائی ہے نا ساری چوس لیتے ہیں، ایبزورب کر لیتے ہیں. اس لیے روحانی چارجنگ بہت ضروری ہے. اس لیے خاموشی سے کچھ وقت اپنے ساتھ ضرور گزاریں، اپنے اندر کی آواز کو سنیں، تلاوت کریں اور فطرت کے نظاروں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ریچارج کریں. یہ انسانی ذہن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اب آتے ہیں 9ویں پوائنٹ کی طرف. اپنا دھیان اپنے مقصد پر رکھیں. آپ کا سفر دوسروں کی زبانوں سے نہیں رکنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں الجھ جائیں گے نا تو اپنی ترقی، خواب اور سکون کو کھو بیٹھیں گے. بدنیت لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ انہی کے دائرے میں پھنسے رہیں اور کبھی کامیاب نہ ہوں. اور جو آپ جس منزل کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ اس میں کبھی کامیاب نہ ہوں. وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ جو مقصد آپ نے چنا ہے، جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہوں. تو وہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو نیگیٹو باتیں آپ میں پھیلائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ جو کام کر رہے ہو نا یہ تو فلاں نے بھی کیا تھا، وہ تو کامیاب ہوا ہی نہیں ہے، یہ اس نے بھی کیا تھا، اس نے اتنی دیر اس میں لگا دی اور وہ آخر کار اس نے یہ سب چھوڑ دیا، وہ نہیں کر پایا، تو تم کیسے کر پاؤ گے. وہ اس طرح کی فضول چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے، ان لوگوں کے واقعات ڈسکس کریں گے جو کبھی کامیاب ہوئے ہی نہیں یا جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. تو آپ کا جو سفر ہے نا دوسروں کی باتوں سے کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے مقصد پر فوکس کرنا ہے مجھے، اور اس کے لیے مجھے محنت کیسے کرنی ہے. اگر میں اس میں ناکام بھی کبھی ہو جاؤں تو مجھے دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے. جتنی بار بھی ناکام ہوں اس میں مجھے دوبارہ کھڑے ہونا ہے یہاں تک کہ مجھے کامیاب ہونا ہے. اور جب آپ مسلسل اپنے جو مقصد پر فوکس کرتے ہیں نا اور محنت کرتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے. اب آتے ہیں 10ویں پوائنٹ کی طرف. معاف کریں مگر بھولیں نہیں. ہوشیاری ہی حفاظت ہے.
اسلام جو ہے نا ہمیں معافی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ بار بار دھوکہ کھانا کمزوری ہے۔ معاف کرنا روح کی بلندی ہے، لیکن ان سے بچاؤ دانش مندی۔ آپ معاف ضرور کریں جو آپ کے ساتھ بدنیت ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کا بھلا نہیں چاہتا، آپ کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے، آپ کی ٹانگیں کھینچتا ہے، آپ اسے معاف ضرور کریں، مگر اس کی حرکتوں کو بھولیں مت۔ بار بار اسے دھوکہ مت کھائیں، اس سے تھوڑا فاصلہ کریٹ کریں، تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کریں، اسے ملنا جلنا کم کر دیں اور اس کی باتیں سننا کم کر دیں، صرف سلام کریں اور گزر جائیں، حال چال پوچھیں اور اپنا کام میں مصروف ہو جائیں۔ معاف کریں لیکن بھولیں مت اس کی باتوں کو، اس کی ہوشیاریوں کو، اس کے مقصد کو مت بھولیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو نیچا دکھانا، آپ کو کامیابی سے روکنا۔ ہوشیاری حفاظت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دانش مندی سے، ہوشیاری سے، ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل تعلق ختم کر دیں، کہ وہ آپ کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، آپ ملنا جلنا بند کر دیں، لان تان شروع کر دیں، نہیں۔ سلام دعا ضرور کریں، ملیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، اور ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں، توجہ نہ دیں، ہوں ہاں کریں اور آگے گزر جائیں۔ یہی ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے، دانش مندی سے اپنا بچاؤ کرنا عقل مندی ہے۔ بدنیت لوگ نا تمہاری روشنی دیکھ کر جلتے ہیں، وہ آپ کی خاموشی میں کمزوری ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموش ہو گیا ہے، چپ ہو گیا، شاید یہ کمزور ہے، یہ شاید مجھ سے ڈر گیا ہے۔ لیکن آپ کی حفاظت آپ کے شعور، آپ کے صبر اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ ان کمینے سائے سے بچنے کے لیے اپنا چراغ خود جلائیں، کیونکہ اندھیروں سے لڑنے والا ہی اصل میں روشنی کا مستحق ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان بار بار گرنے والا، ناکام ہونے والا، بار بار محنت کرنے والا، اٹھ کر چلنے والا ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جو اندھیروں سے ڈر جاتا ہے اور ایک دفعہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کی سکسیس سٹوری دیکھ لیں، اسے زندگی میں بہت سے بدنیت، کمینے اور مفاد پرست لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ بار بار گرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، لیکن وہ سبق سیکھتا جاتا ہے اور ان سے ہوشیاری سے بچتے ہوئے اپنے مقصد کو کامیاب کر لیتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔